جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتے ہیں, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے, جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہے, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم؟ تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگ ہو. اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی, جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم. ایسے تو اندھی لگے, میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولا اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو. سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں, جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا باہر رکھ کے چماٹ دو, کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار, پاگل کے بچوں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتا چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے, چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھی اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا. ان سب نے, میں نے پیغام بھیجوا, میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے, آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے. گلا بیٹھا ہے بھائی. وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے. عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں, بغیرت کا لفظ, مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے, اتنا ہلکی گالی. عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ, میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا, یا یہ ادھر سے, یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوا, یہاں سے ڈائریکٹ جا. میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے. یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتے ہے جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ. داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں تو میرے اوپر کر کے دکھا تو. علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا, میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو, تقدس. تو فوراً جن چڑا, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے. ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریمیں کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے, املی کی چٹنی ہو تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں, آصف, چڑیلے, بھوتیں. تو یہ سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری, سب لوگوں میں بیماری. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی, میاں بیوی کی لڑائی ہے,
فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ساس بہو کی لڑائی ہے, ساس یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بد اخلاقی سے بہو ڈپریشن میں جا رہی ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جائے گی بہو کو. بہو یہ نہیں کہے گی کہ یہ ساس کو میں نے ٹینشن دی ہوئی ہے, نہ وہ کسی عامل, کس نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلیتے پلیتے. یہ کیا گند ہے یار, خدا کے لیے سزا. اللہ کا شکر ہے ہمارے الحمدللہ 19 بچے ہیں, ایک کے گلے میں تعویذ دکھا دو. ایک بچہ سسرال جاتا تھا, وہ سسرال والے گلے میں تعویذ ڈال کے میں ایسے کھینچ کے نکال کے پھینکتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں یہ نظر لگے گی. بھائی نظر سے بچنا تو ضروری ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, بس ہمارے لیے وہ کافی ہے. یہ فلیتے پلیتے الحمدللہ ہم نہیں کریں گے. تو اللہ کے شکر ہے آپ نظر نہ لگا دو, بس سب پھل پھول رہے ہیں. میرے سے اونچے قد ہو گئے میرے بچوں کے الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں تھوڑے سے تو نیچے ہو یار, تو بے ادبی ہے, گستاخی ہے, باپ سے بھی اوپر جا رہے ہو کھمبوں کی طرح. تو بدتمیزی کی انتہا ہے نا یار, یہ ہم نے ہی پیدا کیا اور ہمارے ہی باپ بن رہے ہو. خیر اللہ نظر بس سے بچائے. نظر برحق ہے, لگتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو نظر کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے. تو اب کیا ہے, ہم نے نہ کسی کے فلیتے ڈالے, نہ پلیتے ڈالے, نہ تعویذ, نہ گنڈے. اور میرے گھر سے تعویذ نکلتے بھی ہیں نا, کچھ لوگ رکھ کے چلے جاتے ہوں گے, کوئی لفٹ نہیں کراتا. میں یہ نہیں کہتا مجھ پہ جاپان سے کوئی اسپیشل, کیونکہ وہ تعویذ میں ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, وہ جاپانی ہی سمجھ سکتا ہے, یہ چائنیز والا. اٹھا کے ہم نے کچرے میں پھینک دیا, میں بھاڑ میں جائے ایسے بھی تیسے. تو میں آپ لوگ کو بھی یہی بنانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جادو کا منکر نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی کیسا ہونا چاہیے. اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کیا تھا, وہ بھی اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا تھا کہ ایک مقابلہ ہو نا, ایک مقابلہ ہو. ورنہ جادوگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں بگاڑ لیا انہوں نے کچھ؟ اتنے ہزاروں جادوگر تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے, کچھ کر لیتے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک اللہ نے مقابلہ کروایا ہے. اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, وہ بھی قرآن کہتا ہے لاٹھیاں پھینکی ہیں, سانپ بنی نہیں ہے. مسمرزم کیا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ ہیں, لگ رہا تھا حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا, ڈرامہ تھا ڈرامہ, لگ رہا تھا جس کو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا. اور جب موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ سانپ بن گئی تھی, وہ لگ نہیں رہا تھا. یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. تبھی تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے, بھائی یہ تو لگ نہیں رہی ہے, تو حقیقت میں سانپ بن گئی ہے. یہ مسمرزم ہوتا ہے, ان کے کم بختوں کے وہ ہوتے ہیں, اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جادوگر کو کبھی لفٹ نہیں کراؤ اور نہ ان چیزوں سے زیادہ ڈرو. تو بہرحال مفتی عبدالواحد قریشی کے خلاف میرا مقصد نہیں تھا کلپ بنانا. میں نے بات کی ہے, وہ کسی نے اٹھا کے کم بخت تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارا ہی بھانجا ہے اپنا, وہ اس نے چلا دیا بغیر ایڈٹ کر کے. تو اب اگر میں نے کم بخت کہہ دیا نا تو وہ تو اور چیزیں بھی نہ چلانا شروع کر دینا, تو وہ اس نے چلا دیا. تو ایک کلیئرٹی تو یہ ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طرح مولویوں کو آپس میں میڈیا پہ مت لڑاؤ. آگے چلو, زیادہ ہوگا, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچے کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب میں شادی تو بچے وسائل کی کمی ہے, شادی کی میں بہت ڈپریشن میں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو, بھائی تم کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا, تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو. کیسے زبردست تعلیم ہے. تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو, لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے نہیں. قرآن میں آتا ہے فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ لا مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے وہ
احتیاط کریں. تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا, تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا, کوئی بات. رکھے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ, کوئی بات نہیں. بندہ شریف ہونا چاہیے بس. بھائی بندہ بھی شریف ہو تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کسی لو کوالٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور پیغام بھیجنے 1000 گز کے بنگلے میں ڈیفینس میں کہ مجھے وہاں شادی کرنی. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا, اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کروں گا, میرا معیار بہت اونچا ہے. اس نے کہا بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ کہہ رہا ہے دے دے گا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار آدھا کام بھی کیسے ہو گیا. اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے قبول کا انتظار ہے. ہاں تو ہو گئی, آدھا کام ہو گیا ہے. آدھا مدینہ صاحب واقعہ کربلا پر ریسرچ پر کچھ کلمات, موجودہ ریسرچ پر کچھ کلمات. میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے, عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے. اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتا ہے, بات اصل نہیں. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں, ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی, اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا, داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں, اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد. بڑے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں. الحمدللہ جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. میرا عمر فاروق, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائیڈ افیکٹ ہے اس کی, لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کم بخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں, اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں. وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا, مرد ٹھرکی ہوتا ہے. اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو کیسے روکے گی اس کو, بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی, امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی, تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو, اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے پھر ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی بھاگے بھاگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. 9 عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں اممیچور, ان کو بھگا بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ, پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ, اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ,
پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ, راکٹ بھیجا تھا. اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا, دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, ان دلوں میں تیل نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب, ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی. دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے
علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں, عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے, بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں حضرت فلاں کے, ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے.
تو بات اتنی خاندانی تھی یار، عامل کے بارے میں تھی، نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے، یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا، تو وہ پھر تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا، کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں، مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے، جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا. مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو، فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4، کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری، ہمیں پتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت. لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا. نوٹ تو مختلف، امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا. امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو، الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار. چند سال پرانی بات ہے، کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے، میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی.
میں نے پھر باتوں باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے ایک نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے, یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرنا. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا, اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چورا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں,
4 گھر کیسے چلا رہا ہوں, ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر کہنا نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے, غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق